میرا دل کر رہا ہے کہ 1 منٹ کے اندر میں مدینے کی گلیوں کا منظر نہ پڑھ دوں. یہ سننا چاہتے ذرا بولو یا ذرا سبحان اللہ. کیا ہے مدینے کی گلیاں معطر معطر مدینے کی گلیاں سغانی سغانی مدینے کی گلیاں نورانی نورانی مدینے کی گلیاں فروغ حرم ہے مدینے کی گلیاں کرم کی کرم گئے مدینے کی گلیاں غریبوں فقیروں کا ہے یہ ٹھکانہ گدا کا برم گئے مدینے کی گلیاں میرے مصطفیٰ کے میرے دل ربا کے نشان قدم گئے مدینے کی گلیاں. ہاں میرے مصطفیٰ کے میرے دل ربا کے نشان قدم گئے مدینے کی گلیاں کوئی چھوڑ کر ان کو آئے تو کیسے کہ باغ ارم ہے مدینے کی گلیاں یہاں سر کے بل کر چلو یہ بھی کم گئے بڑی محترم گئے مدینے کی گلیاں اور میں مقدی کر مکا دیواں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ. جب مدینے نہیں نہ گیا تھا دعائیں کرتا تھا یا اللہ ایک بار مدینہ بکھا دے پھر پاہمیں میں نے موت آ جاوے. لیکن قسم اس رب جلیل کیا جب سے مدینے سے ہو کے آیا ہوں نا بابا جی ہون دعاواں کردا ہاں یا اللہ ہون میں نے موت نہ دیویں بس بار بار مدینے ہی بلانا رویاں. جو چلے جاتے ہیں نہیں جاتے ان کی تڑپ اور ہوتی ہے جو چلے جاتے ہیں ان کی تڑپ مزید بڑھ جاتی ہے. میں پاکستانی سنیوں کا حال بیان کر لگاؤں کہ مدینہ شریف میں ان کا کیا حال ہوتا گیا. یہ جب مواجہ شریف سے نکلتے ہیں نا حضور کی جالیوں والی سائیڈ سے قدمین شریفین والی سائیڈ پہ جب آپ مواجہ شریف سے باہر آئے نا قدمین شریفین والی سائیڈ پر تو فعل بھائی خدا کی قسم میں زندگی کی قیمتی ترین بات کرنے لگا ہوا مواجہ شریف سے جب باہر نکلو نا قدمین شریفین والی سائیڈ پر جب آپ باہر آئیں گے نا ہائے ہائے تو جب جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو جب جیسے کر کے آپ یوں کر کے دیکھیں گے نا آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے روضہ رسول آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو کائنات میں ایسا کوئی منظر نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا مقام نہیں جہاں میرا رب موجود نہیں ہے. لیکن میری آنکھوں نے جو وہاں پہ منظر دیکھا نا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور آپ کی سماعت کا میں اندازہ لگانا چاہتا ہوں کتنا اونچا سنتے ہیں. آؤں سامعین وقار میری آنکھوں نے وہاں کیا منظر دیکھا کیا منظر دیکھا سامعین وقار میری آنکھوں نے وہاں کیا منظر دیکھا. دربار کے دہلیز کے دنیا کے جبی ہے. اچھا سننے والوں کے لیے تو ذرا دھیان کرنا گیا میری آنکھوں نے کیا دیکھا دربار کے دہلیز کے دنیا کے جبی گئے جنت بھی اگر اس روزے سے ہنسی ہے تو نہیں ہے جنت بھی اگر اس روزے سے ہنسی ہے تو نہیں ہے. تو فعل بھائی ذرا شعر کا مزہ لیجئے گا جنت بھی اگر اس روزے سے ہنسی ہے تو نہیں ہے. سرکار کے دربار میں کہتا ہوں ادب سے اللہ بھی زمین پر جو کہیں ہے تو یہی ہے. جدے کے لئے جے ٹھنڈ پئی ذرا ہاتھ چالو یا ذرا ہاتھ اٹھو خدا اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے ذرا لہرا کے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنگے کے وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے صاحبو میرے پیارے میرے بھائیو میں نے اس کلام کا انتخاب کیوں کیا اس کا لفظ شعر سننے والا خیا ذرا شعر سنیا ایمان تازہ ہو جائے گا. اور وہ کیا گئے ستاروں سے یہ چاند کہتا گئے دمیں تمہیں کیا
ٹکڑوں کا عالم ہے. تھوڑا سا سمجھو یار. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہین جو انگلی دا اشارہ کیتا نا چاند دو ٹوٹے ہو گیا. تو فیل بھائی پھر چاند ستاروں سے کیا کہتا پھر رہا ہے؟ تسی ہون بولو گیا کن دا بولو گے شعر سنو انشاءاللہ. ہاں ستاروں سے چاند کیا کہہ رہا ہے؟ اب جب ٹوٹے ہوا نا پھر اس نے کیا کہا؟ ستاروں سے یہ چاند کہتا گئے دمیں تمہیں کیا بتاؤں میں ٹکڑوں کا عالم میں اشارے میں آقا کہ کتنا مزہ تھا. اشارے میں آقا کہ کتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. اشارے میں آقا کہ کتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے دمیں تمہیں کیا بتاؤں میں ٹکڑوں کا عالم میں اشارے میں آقا کہ کتنا مزہ تھا. اشارے میں آقا کہ کتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. اشارے میں آقا کہ کتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا. ناظم بھائی سواڑی گل آگئی جیا اور میں پوچھیا اچھا چلو میں ایک منظر پیش کرتا چلوں. آپ کو معلوم ہے کہ چاند کا نظر آ جانا یہ عید کی علامت ہے لیکن ایک عاشق نے چند نو سوال کیتا چننا کشمیر والوں خدا کی قسم کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی زیاں نہیں کرنا ذرا دھیان کرنا خیا. عاشق نے چند کو سوال کیتا چننا تینوں ویکھ کے ساڈی عید ہو جاندی ہے کدی تینوں بھی کسے عید کرائی ہے؟ کون نہیں سمجھ آئیا؟ میں سمجھا دوں. عاشق نے چاند سے سوال کیتا چننا تینوں ویکھ کے ساڈی عید ہو جاندی ہے کدی تینوں بھی کسے عید کرائی ہے؟ پھر چاند دا جواب سنو تے عاشق دا سوال بھی سنو. میں پوچھیا عید دے چنے کولو ہو کسے تینوں بھی عید کرائی گئی؟ اسے آکھیا میری زندگی بچے ایک ایگو جئی رات بھی آئی گئی. ہاں اس عرب شریف دی دھرتی چو ایک سونے انگل پوائی گئی. اس انگل دے راز اشارے تے او میں ترٹ کے عید منائی. میں ترٹ کے عید منائی گئی. لوکاں دا چن اسمانی چڑھدا لوکاں دا چن اسمانی چڑھدا پر ساڈا چن زمین
شیر دا مزہ تا آئے گا ایک نظر ذرا محمد عربی وال کرو ایک نظر حضور کی طرف کریا پھر سنیا لوکاں دا چن اسمانی چڑھدا ساڈا چن زمین ساڈا چن تے نت پیا چڑھدا ساڈا چن تے نت پیا چڑھدا ساڈا چن تے نت پیا چڑھ جیڑا مندا ساڈا چن نت چڑھدا ہے ذرا ہاتھ چاہو ذرا ہاتھ تو خدا اب کوئی ہاتھ نہیں چڑھ رہے ذرا لہرا کے ساڈا چن تے نت پیا چڑھدا 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 پر لوکاں دا چن مہینے قدر نبی دا ایک ہی جانڑے جو دل دے ہون نبی نے لوکی تک دے والی اسمانا اسی تک دیاں شیر مدینے اسی تک دیاں شیر مدینے امریکہ فرانس والے بدبخت حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور حضور یہ چاند پر جا کر بڑا فخر کرتے ہیں کہتے ہیں اسی چاند تے گیا سا بڑا کمال کیتا اور مقابلہ اس نبی سے کر رہے ہیں کہ جس نے چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کیا اب امریکہ والوں کو آج آپ کے چھتریڑی بازار میں یہاں بیٹھ کر میں ایک ایسا تاریخی جواب دینے لگوں پھر اس کے بعد ایک موزی کو بھی جواب دوں گا وہ اس کی باری آنے دے ذرا اور وہ کون سا جواب ہے اتنا بڑا جواب انشاءاللہ سارا سال یاد رکھو گیا امریکہ کہتا ہے اسی چاند تے گیا سا بڑا کمال کیتا قاری صاحب اس سے بڑا کمال ہم مسلمانوں کے پاس موجود ہے وہ کون سا ہے میں پڑھنے لگا ہوں وہ کیے میں امریکہ کو جواب دینے لگا ہوں کہ جدو قیدی جگ ہووے تے کمال دنائے ہاں امریکہ لے سن لو جدو قیدی جگ ہووے تے کمال دنائے دل نچ پائے تے دھمال دنائے چن کول چلے جانا چن کول چلے جانا ایڈی وڈی گل نہیں چن کول آوے تے کمال دانائے تے پھر کی کہنا وے اشارے میں آقا کہ کتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا مشیر آ گیا جس کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا اور اب میں نے علماء سے داد لینے کیا داد امداد نہیں کیونکہ داد اور امداد میں فرق ہوتا ہے آپ یہ پیسوں والی داد کریں اس کے لیے بھی میں راضی ہوں یہ نہ کریں میں پھر بھی راضی ہوں لیکن سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں کہیں گے تو پھر میرا دل اداس جائے گا اور وہ میں نے ابا علماء سے لینی ہے حضور جس ہستی کا ذکر آنے لگے نا جب یہ ذکر آئے گا نام آئے گا علماء کے چہرے کھل اٹھیں گے کیسے حضرت دھیان کرنا ہے جو پوچھا نبی نے کچھ گئے بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا صدیق اکبر دا نا آیا تو سبحان اللہ نہیں کہیا چلیں ذرا دوبارہ سن لیا وہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو ممبروں پر بیٹھ کر طرح طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں لڑائیاں تھی یا یہ تھی یا وہ معاملات تھے یا یہ معاملات تھے خدا کی قسم جس صدیق اکبر نے اپنا تن من دھن اپنی زندگی کی کمائی حضور کے دین پر قربان کر دیا وہ سیدہ پاک کے ایک باغ کے لیے روتے پھریں گیا میں قربان جاؤں جناب سیدہ صدیق اکبر پر آؤ آج آپ لوگوں کو ایک مزے کی بات نہ بتاتا جاؤں محفل سجانے کا قاری سب مول پڑ جائے گا جناب سیدنا صدیق اکبر رستے میں جا رہے ہیں سیدنا امام حسن کو دیکھا تو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا
ہائے ہائے اور لوگوں سے کہنے لگی لوگوں شبیہ من نبی، لوگوں محمد عربی کی تصویر دیکھو اور میں وہ معاملہ بیان کر لگا کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ صدیق اکبر نے امام حسن کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، کبھی ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں کبھی نیچے دیکھتے ہیں، کبھی چہرے کو دیکھتے ہیں کبھی نیچے دیکھتے ہیں، جا رہے ہیں آگے سے میرے پاک مولا علی کی آمد ہو جاتی ہے۔ تو صدیق اکبر کے جملے سنو، صدیق اکبر نے فرمایا یار علی یہ معاملہ کیا گیا؟ اے پتر تے علی دا ہے لیکن مکھڑا اے دا سارا نبی دا ہے۔ تو یہاں رک کر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اے سیدنا صدیق اکبر کتنے مبارک کندھے ہیں آپ کے، کبھی تو نبوت کا بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں تو کبھی محمد کی آل کے کام آتے ہیں۔ آؤ پھر شعر سنو، فیصلہ لے کے صدیق اکبر کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں، آپ ہی سے سوال کرتے ہیں، ذرا دھیان کرنا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کچھ گئے بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کس کو ہے پرواہ، وہاں مال و دولت کی کس کو ہے پرواہ، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کس کو ہے پرواہ، جہاں جان لٹانے